يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر خاص فضل کرم احسان ہوا. اس بات پروردگار نے ہم سب کو اس بات کو گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستوں، میں اور آپ جس دین کو ماننے والے ہیں، جس مذہب کو ماننے والے ہیں، دنیا کے تمام مذاہب میں سے ایک ایسا واحد مذہب ہے جس مذہب کے اندر زندگی کے ہر معاملے کو اس طریقے سے کیا جائے، ہر معاملے کا طریقہ اس مذہب کے اندر بتلایا گیا ہے. میرے اور آپ اس مذہب کو ماننے والے ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں جس دین کے اندر ہر طریقہ بتلایا گیا ہے. اس دین کے اندر اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، دنیا اور آخرت کا ہر معاملہ اس دین کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. لیکن افسوس کہ ہم لوگ ہر معاملے کو حل کرنے کے لیے دنیا کے ان بدترین لوگوں کے معاملے کو اختیار کر رہے ہیں جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدترین خلائق کہا گیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں سے سب سے بدترین جو مخلوق ہے، سب سے بدترین جو انسان ہے، ہم ان کے طریقے کو، ہم ان کے طرز عمل کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اولئک هم شر البریہ، وہ تمام مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے. ہم اسی مخلوق کے ہر انسانوں کے طرز زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ آج امت مسلمہ نے ان بدترین خلائق کے ہر معاملے کو اپنی زندگی کے اندر لایا. ان لوگوں کی طرح اسلامی لباس کو چھوڑ دیا اور ان کے لباس کو پہن لیا. ہم نے اسلامی ٹوپی کو سر سے اتار کر ان بدترین خلائق کی ٹوپی کو، ہیٹ کو اپنے سر پر رکھ دیا. ہم نے اسلامی لباس کو چھوڑ کر ان کی طرح جو وہ لباس پہنتے ہیں اس لباس کو اختیار کر لیا. ہم نے اسلامی خوشی کو چھوڑ کر خوشی جس طریقے سے بنائی جائے، اسلام کے اندر جو طریقہ بیان کیا گیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس بدترین خلائق کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لایا. ہم نے ان بدترین خلائق کے ہر معاملے کو، ہر چیز کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کی اور اسلام کے ہر معاملے کو چھوڑ دیا. حالانکہ پھر یہی ایمان والا، یہی انسان اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، یہی انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے. حالانکہ قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنه منهم. اے ایمان والو، تم یہودوں اور نصارہ کو، تم یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، ان کے طرز زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش نہ کرو. بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنه منهم. تم میں سے جو ان کے طریقے کو اپنی زندگیوں
के अंदर लाने की कोशिश करेगा, उनको अपना आइडियल बनाने की कोशिश करेगा, उनके साथ तुम में से जो मोहब्बत करेगा, मैं ऐलान करता हूं, खुद खालिक कायनात ऐलान करते हैं, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो तुम में से उन बदतरीन खलाइक को अपने के लिए, अपने आप ने अपने के लिए बनाएगा, उनके साथ मोहब्बत करेगा, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगियों के अंदर लाने की कोशिश करेगा, मैं ऐलान करता हूँ, खुद खालिक कायनात ऐलान करते हैं, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो तुम में से उनके तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करेगा, वो तुम में से नहीं है बल्कि उनमें से बदतरीन खलाइक में से है। मेरे दोस्तों, आज अगर हमारा मुस्लिम मुआशरा बिगड़ रहा है, आज अगर हमारी सोसाइटी खराब हो रही है, आज अगर हमारे मुआशरे के अंदर बदअमनी आ रही है, अगर आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर शराब नोशी आम हो रही है, आज अगर हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर जिनाखोरी आम हो रही है, अगर आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर डाका ज़नी आम हो रही है, अगर आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर तलाक का रेशो ज्यादा हो रहा है, अगर आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर लूट मार ज्यादा हो रही है, अगर आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर अगवाकारी ज्यादा हो रही है, तो मेरे दोस्तों इसकी बुनियादी वजह जो है वो दो चीजें हैं। एक तो वालिदैन बचपन के अंदर अपनी औलाद को सही तरीके से तरबियत नहीं देते हैं, वालिदैन बचपन के अंदर अपनी औलाद को दीन की तालीम नहीं देते हैं, अपने वालिदैन अपने बच्चों को बचपन के अंदर कुरान की तालीम नहीं देते हैं। और दूसरी वजह जो है वो ये छोटा सा छतुंगड़ा है जो हर माँ बाप ने अपने औलाद को बचपन से दे दिया है। जिस बच्चे को रास्ते के अंदर चलने का तरीका मालूम नहीं है, वालिदैन ने उस बच्चे को भी ये छोटा सा फोन दे दिया है। मेरे दोस्त, अगर हमारा मुआशरा खराब हो रहा है, उसकी जो बुनियादी वजह है वो दो है। एक तो वालिदैन बचपन के अंदर अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं देते हैं, दीनी तालीम नहीं देते हैं, और जो दूसरी वजह है वो ये फोन है जो वालिदैन ने घर के तमाम अफराद को दे दिया, बड़े को दे दिया, बीवी को दे दिया, अपनी औलाद को दे दिया, अपनी बेटे और अपनी बेटी को दे दिया है, और फिर ख्याल नहीं करते मेरा बेटा इस मोबाइल पर, इस फोन पर क्या क्या कर रहा है, मेरा बेटा इस फोन पर क्या क्या देख रहा है। मेरे दोस्तों, बुनियादी दो वजह है जिसकी वजह से हमारा मुआशरा खराब हो रहा है, हमारे मुआशरे के अंदर बदअमनी आ रही है, हमारे मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसकी जो बुनियादी वजह है ये दो चीजें हैं। एक तो बचपन के अंदर उनकी तरबियत सही तरीके से नहीं होती है, और दूसरी जो वजह है ये मोबाइल फोन है। मेरे दोस्तों, आप सबको मालूम है कि कहा गया है कि मां की जो गोद होती है वो बच्चे की पहली दरसगाह, बच्चे का पहला स्कूल होता है। अगर बच्चे को मां की गोद से सही तरबियत मिल जाती है तो आगे बच्चे का माहौल दुरुस्त हो जाता है, बच्चे की जिंदगी खुशगवार हो जाती है। अगर बच्चे को मां की गोद से सही तरबियत नहीं मिलती है, आगे जाकर वही बच्चा खराब, डाकू और शराबी बन जाता है। मेरे दोस्तों, इस पर मैं एक वाकया अर्ज करूंगा। आप सबको मालूम है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह तारीख के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जब वो छोटे थे तो माँ बाप ने, उनके वालिदैन ने सोचा कि हम इस अपने बच्चे को सही तरबियत देंगे, सही स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर इनको तालीम देंगे। और उन वालिदैन ने अपने बच्चे को घर से निकाला, घर से एक मदरसे के अंदर भेज दिया, और साथ में उनकी वालिदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह को 40 अशरफियां दी,
اور وہ ایک تھیلی کے اندر باندھ کر اس تھیلی کو کرتے کے اندر سیل دیا اور بیٹے سے کہا کہ جاؤ فلاں مدرسے کے اندر چلے جاؤ اور وہاں جا کر علم حاصل کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ گھر سے نکلے اور چلتے چلتے راستے کے اندر ایک قافلے کے ساتھ تھے اور ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر ڈاکو نے اس قافلے پر حملہ کیا اور ان کے پاس جو مال و دولت تھی تمام لوٹنے لگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب گھر سے چل رہے تھے تو ماں نے ایک نصیحت کی تھی اور کہا تھا بیٹا چاہے آپ پر جتنی بھی پریشانی آئے، چاہے جتنی بڑی مشکلات آ جائیں، لیکن جھوٹ کبھی نہ بولنا، ہمیشہ سچ کہنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ آپ کو نجات دلائے گا اور جھوٹ آپ کو ہلاک کر دے گا۔ راستے میں چلتے گئے ڈاکو نے حملہ کیا اور اس قافلے کے سامان کو لوٹنے کے لیے چلے آئے اور ان تمام قافلے والوں کی ایک لائن لگائی اور ایک طرف سے ان سے پوچھتے گئے کہ تمہارے پاس کیا مال ہے جمع کرا دو، ایک دوسرے سے پوچھتے گئے یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نمبر آیا۔ ایک ڈاکو ان کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور میری ماں نے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے دی ہے، جو ماں نے ایک تھیلی کے اندر رکھی ہے اس کو سیل دیا ہے، جو میرے کرتے کے اندر فلاں جگہ پر رکھی ہوئی ہے، تم وہاں پر ہاتھ ڈالو اور وہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ جب اس ڈاکو نے یہ بات سنی اس نے مزاق سمجھا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی آ کر پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو ماں نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دی ہے، جو ماں نے سیل کر میرے کرتے کے اندر سے سیل دی ہے اور فلاں جگہ پر رکھی ہوئی ہے، وہاں پر ہاتھ ڈالو اور نکال کر لے جاؤ۔ تو اس ڈاکو نے جب یہ بات سنی حیران ہو گیا، پریشان ہوا کہ ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے پیسے کو، اپنے مال کو بچا کر رکھوں تاکہ اس مال کو ڈاکو نہ لے جائے، لیکن یہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو فلاں جگہ پر رکھی ہوئی ہے، اس کو لے جاؤ۔ آخرکار اس ڈاکو نے ہاتھ ڈالا، چنانچہ وہاں پر وہ 40 اشرفیاں نکالی اور وہاں سے اس نے جب نکالی تو بچے سے پوچھا یہ بیٹا ذرا بتاؤ، قافلے والوں نے، تمام کے تمام لوگوں نے اپنے مال کو بچانے کی کوشش کی، اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ ڈاکو ہمارے مال کو نہ لے جائے، لیکن تم نے اپنے مال کو چھپایا نہیں بلکہ صحیح اور صاف اور صحیح طریقے سے بتلا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دی ہے، اور وہ کہاں پر رکھی ہے آپ نے وہ بھی بتا دیا، یہ کیوں؟ آپ نے کیوں بتلایا؟ تو آگے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بتلایا، جو چھوٹے تھے، معصوم تھے، جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ جب اگر راستے کے اندر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، اگر راستے کے اندر آپ پر کوئی آفت آ جائے تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اور جب آپ نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ بتا دیا۔ تو اس ڈاکو نے جب اس بچے کی یہ بات سنی، اس کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی اور اس بچے سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ بچہ اپنی ماں کا کتنا فرما بردار بچہ ہے کہ اپنی ماں کی ایک نصیحت پر عمل کر رہا ہے، لیکن میں اس خالق کا کتنا نافرمان ہو گیا ہوں کہ چوری کر رہا ہوں۔ اس ڈاکو نے وہیں پر توبہ پڑھی اور اس ڈاکو نے وہیں پر توبہ کی اور تمام کے تمام قافلہ نے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور وہیں پر چوری کرنے کا آئندہ کے لیے عزم کر لیا کہ ہم آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، یہ ہوتا ہے کہ جب مائیں بچپن سے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیتی ہیں، اپنی اولاد کو صحیح طریقہ
اور صحیح تربیت کرتے ہیں تو آگے جا کر بیٹا ایسا معاملہ کرتا ہے. اور جب مائیں بچپن سے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتی ہے، ان کو دینداری کی تعلیم نہیں دیتی ہے، تو ان کو وہ آگے جا کر کیسے کیسے کام کرتے ہیں، وہ آگے جا کر کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ آگے جا کر کیسے کیسے بلندر کرتے ہیں، تاریخ کے اندر وہ موجود ہے اور آج کے معاشرے کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. اس پر بھی ایک واقعہ عرض کروں گا. مشہور واقعہ ہے کہ ایک ڈاکو تھا، بہت مشہور تھا اور چوری کیا کرتا تھا. ایک دن اس نے بڑی چوری کر لی اور حکومت نے اس ڈاکو کو پکڑ لیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور اس کے لیے جو سزا متعین ہوئی وہ ہوئی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اگر کوئی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اس چور کے لیے جو فیصلہ ہوا حکومت کی طرف سے وہ ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا. چنانچہ اس کو جب دربار میں حاضر کیا گیا، اس کا جب ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا، اس سے درباریوں نے پوچھا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، آپ آخر میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس چور نے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دو. تو لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہوئے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ ڈالو، بات کیا ہے؟ تو اس چور نے بتلایا کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میرا بچپنا تھا، تو میں بچپن کے اندر اپنے ہمسایوں کے گھروں سے، اپنے پڑوسیوں کے گھروں سے انڈا چرا کر لایا کرتا تھا، اور جب میں انڈا لے کر گھر آیا کرتا تھا تو میری ماں مجھے شاباش دیا کرتی تھی اور کہتی تھی بیٹا شاباش، تم نے اچھا کام کیا ہے، اب تو اپنی محنت سے کمانا شروع کر دیا ہے. اگر اس وقت ماں نے مجھے مارا ہوتا، اگر اس وقت ماں نے مجھے ڈانٹا ہوتا، اگر اس وقت ماں نے مجھے چوری کرنے سے روکا ہوتا تو آج میں اس کیفر کردار تک نہ پہنچا ہوتا. اس لیے پہلے میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ ڈالو. اس لیے میرے دوستو، جب بچے کی تربیت ماں کی گود سے صحیح ہو جاتی ہے، آگے بڑے ہو کر بچہ صحیح دیندار بن جاتا ہے. اور جب آج اگر ہمارا مسلم معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اگر ہمارے مسلم معاشرے کے اندر نوجوان بگڑ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ جو میں نے پہلے عرض کی، اس کی دو ہی بنیادی وجہ ہیں. ایک تو بچے کی بچپن سے صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہوتی ہے، اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ موبائل فون ہے. میرے دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کے مجمع کے اندر، فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان اپنے گھر والوں کی بات ماننا چھوڑ دیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی. اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب اولادیں بھی سرکش ہو جائیں گے، عورتیں بھی سرکش ہو جائیں گی. صحابہ کرام نے حیران ہو کر، پریشان ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا اور اس سے بھی بدتر ہوگا. پوچھا گیا اس سے بدتر کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بدتر معاملہ یہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی صحیح بات کی تلقین نہیں کرے گا، حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور جھوٹ کو جھوٹ بتلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کہیں پر غلط کام ہو رہا ہوگا اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا، اس غلط کام کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر کہیں پر صحیح کام ہو رہا ہوگا اس کام کو صحیح بتلانے والا کوئی نہیں ہوگا. حق بات کہنے سے انسان ڈرتا ہوگا اور برے کام کو صحیح کہہ رہا ہوگا اور حق بات کو غلط کہہ رہا ہوگا. اس لیے میرے دوستو، آج ضرورت ہے، ہمارا مسلم معاشرہ بگڑ رہا ہے، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر برائیاں آ رہی ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ڈاکیاں اور
چوریاں ہو رہی ہیں, ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بدامنی ہو رہی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسلم معاشرے کو, ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں. معاشرہ جو ٹھیک ہوتا ہے وہ ایک فرد سے ہوتا ہے, خاندان سے نہیں ہوتا. اگر ہر آدمی یہ سوچے اور یہ عہد لے کر اٹھے کہ مجھے اپنے آپ کو ذاتی طور پر درست کرنا ہے, صحیح کرنا ہے, جب ایک آدمی صحیح ہو جائے گا, درست ہو جائے گا, تو پورا خاندان درست ہو جائے گا. اور جب پورا خاندان درست ہو گیا, پورا محلہ, پورا علاقہ درست ہو جائے گا. اسی طریقے سے ساری انسانیت, سارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.